ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہی نہیں ہو رہا بلکہ یہ سیریا میں بھی ہو رہا ہے۔ جو طالبان کی منسٹری آف نیشنل ڈیفنس ہے اس نے کنفرم بھی کیا ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری خلاف ورزی کی گئی ہے ساورینٹی کی۔ افغانستان کا ایک صوبہ ہے، پروونس ہے، اسے بولتے ہیں پختیکا، اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہی نہیں ہو رہا بلکہ یہ سیریا میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہو رہا ہے کہ حماس، لبنان اور وہاں پر ایک عرصے تک جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں وہ گروپس آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور جب سیریا پر جو اب جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کے اندر سے جو کچھ نکلا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر کتنے ظلم اٹھائے جاتے رہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب آپ دیکھیں نا تو 80 مسلمان تو صحیح مسلمان تو وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں لڑ رہے ہیں، اور انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں نا ایران عراق وار وہ کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی آپ نے صحیح یاد کروایا رشیکیش، ایران عراق وار میں کیا ہوا، اپنے آپ کو ہی بم مار مار کے مار لیا۔ پہلے ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں یہ کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں ایک دوسرے کے کنٹریز کو، پھر جب تیسری طاقت آتی ہے بیچ میں اور وہ کہیں پر اپنے پیر جما لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو سامراج آ گیا بیچ میں، بھائی یہ تو سامراجی طاقتوں نے تباہی کر دی۔ ارے ایران عراق وار کس نے لڑی تھی؟ یہ کویت پر جو ہے یہ وہاں پر جو حملہ ہوا تھا اور قبضہ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ مجھے ذرا بتائیے گا۔ یہ سارا ہمارے سامنے پاسٹ موجود ہے نا، مسلمان بھائی نے مسلمان بھائی کو مارا، اس کے بعد جب ایک تھرڈ آپشن کسی کو ملتا ہے اور وہ درمیان میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے ہمیں تباہی کر دی، تباہ کر دیا۔ پہلے آپ لوگ تو آپس میں لڑ لیں مر لیں، اس کے بعد تو obviously جس کو جو موقع ملے گا، کوئی یہاں پہ معصوم بچے تو ہے نہیں۔ جیو پالیٹکس ہے بھائی، جیو پالیٹکس میں بچوں کا کام، جیو پالیٹکس کام ہے بھارت کا، جیو پالیٹکس کام ہے ایکسٹرنل افیئرز کے ان کے منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کا۔ اس تمام سچویشن میں انڈیا پوری دنیا سے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتانے لگی کہ ایک طرف جہاں مسلم کنٹریز آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، سب کے ساتھ فورن پالیسی ہے۔ ایک طرف جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو امریکہ ہے وہ تو اس کے ساتھ تو ایسے ہی انڈیا کے تعلقات خراب ہیں اور بڑا کچھ چل رہا ہے، کچھ نہیں چل رہا، بڑے زبردست تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، یہ بھول جائیں آپ۔ اب انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر 6 دن کے 6 ڈیز وزٹ پر امریکہ پہنچے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 6 ڈیز وزٹ، آپ سوچیں 2 دن کا ہوتا ہے میکسیمم 3 ڈیز وزٹ ہوتا ہے، وہ 6 ڈے وزٹ پر پہنچے ہیں ڈاکٹر جے شنکر امریکہ، ایسے نہیں پہنچ گئے۔ کیا قدرت کا کرشمہ ہے۔ افغانستان یوزڈ ٹو بی دا بیسٹ بڈی آف پاکستان۔ ہماری پہچان ہی 50 سال سے غلط ہے۔ میں تو اس چیز کو اون کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنیا نے ہمیں جانا ہی افغانستان کے نام سے، آج دنیا ہمیں جان رہی ہے چین کے نام سے، یہ چین کے بیسٹ بڈی ہیں، اپنی پہچان ہی اس طرح اسٹیبلش نہیں کر پائے۔ بہرحال چلیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی۔ لیکن یہ جو اسلامک ایمریٹ ہے انہوں نے کہا جی بڑی بروٹل بامبنگ ہوئی ہے، 16 پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں اگلے دن، 16۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مذاق ہے؟ 16 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اتنا روزانہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اٹس آن اے ڈیلی بیسس فرینکلی اسپیکنگ، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی کی بات ہے یا اس طرح کی، نہ ڈیلی بیسس، ٹھیک ہے جی، ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ فار ایگزامپل کہ یہ جو پریسیجن سٹرائکس کی ہیں آپ کو پتہ کب ہوئی ہیں؟ آج کل صبح پاکستان نے نئے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو جو ہے اپوائنٹ کیے ہیں، جنہوں نے انٹیریئر منسٹر سراج حقانی سے ملاقات کی۔ افغان طالبان بیسک، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزہ لے رہے ہیں پاکستان، مزہ لے رہے ہیں کیا؟ دے آر پلئنگ ود اس، کہ روزانہ پاکستان کے فوجی شہید ہوتے ہیں۔ افغانی یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ نیبرنگ کنٹری ہے، they don't call us مسلم کنٹری اور برادرلی کنٹری، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فوجیوں کو جو مارنا ہے یہ جائز ہے، جواز ہے ہمیں اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو تو اب یہ جو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں پوری دنیا کور کر رہی ہے۔ اب امریکہ کا بیان آئے گا آج، ڈیفینیٹلی یہ دنیا کے بیان آتے ہیں جی، یہ آپ اس پہ حملہ کریں جو صرف ٹیررسٹ ہو، بھائی ظاہری بات ہے ہم نے عوام پہ کیوں حملہ کرنا ہے؟ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں نے تو ابھی تو مجھے پتا نئی کرپشن سکینڈل پتا چلا ہے پاکستان کا بھی، ہمارا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک طرف
طرف تو ہم نے یہ ڈرائیو رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، دوسری طرف آئی جسٹ ہرڈ اٹ فرام اے ویری ریلائبل پرسن، انہوں نے کہا جی 15,000-20,000 روپیہ لے کے پھر بارڈر پہ جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس لوگوں کو آنے دے رہے ہیں۔ یہ میں نے اگلے دن ایک بڑے مستند بندے سے سنا ہے جس نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں افغان طالبان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر۔ سو دا کوسچن از کہ ایک طرف ہم بھیج رہے ہیں ان کو، جو اللیگل لوگ ہیں وہ وہاں سے پھر 20,000 روپے دے کے پاکستان میں دوبارہ گھسی جاتے ہیں۔ اگر افغانستان کو پاکستان اتنا برا لگتا ہے تو نہ آئے پاکستان، اگر ان کو اتنا برا لگتا ہے تو۔ اور اگر ہماری بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم نے جو اللیگل لوگ ہیں نکالنے ہیں تو پھر ہمارے بھی یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ میں تو آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دس سر، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک عجیب قسم کی داستان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے، کین اینی ون تھنک، ٹھیک ہے جی، کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس چیز کو؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے، کین اینی ون تھنک کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے فوجیوں کو افغان طالبان مروائیں گے، ہمارے فوجیوں کو، پاکستانیوں کو، جن کے ساتھ آپ صبح و شام اٹھتے کھاتے پیتے، آج آپ کو یو اے ای اور قطر جیسے دوست مل گئے، آپ کے پاس ریاست آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں پاکستانیوں پہ گولی چلائیں گے، پاکستانی فوجیوں پہ گولی چلائیں گے، آپ ایک دہشت گرد جماعت کو یہ کہیں گے they picked a terrorist organization over an entire country۔ یہ آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں ان کو، ہم ان کو کہتے ہیں یہاں کے ان کو نکالیں، سنا کہ وہ نکالتے بھی اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر انہوں نے ریسنٹلی پتا چلا تھا کہ انہوں نے پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے اس سے کافی دور دھکیل دی ہے افغان طالبان نے، ٹی ٹی پی کو کافی دور دھکیل دی ہے۔ اب وہ کتنا دور دھکیلا ہے نہیں دھکیلا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھر شہر بنا کے دیے، یہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو گھر بنا کے دیے اور یہاں سے ہم نے نکالا ہے۔ سو یہ آپ دیکھیں ایک بڑے پیمانے پہ ایک چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی، ٹرسٹ می۔ میں تو جب اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہاؤ دس از گوئنگ آن تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، وہ اس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اگر چوائس ہے تو مجھے بتائیں، پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، there is no choice، ٹھیک ہے جی، بٹ there is no choice but one choice and that is to punish TTP۔ اور وہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے، یہ میں چیز سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیز جو ہے اس سے تھوڑا پتہ چلے گا کہ یار پاکستان کی کیا اپروچ ہے، یا ہم نے یہ سلیکٹو ہے۔ جب بھی کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ بھی کہنا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو بات کی جاتی ہے نا، یہ جو بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ کہ جی افغانستان پاکستان پہ جتنے مرضی حملے کرے، جتنے مرضی شہید ہو یہاں پہ، لیکن پاکستان جواب نہیں دے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو ختم کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو ختم کر رہی ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیز ہے، اگر پاکستان کی سرکار اتنی تگڑی ہے تو پاکستان کی سرکار کو پھر ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سرکار کی سرکار کو ہمیشہ کے لیے ونس فار آل اس چیز پر آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے اور کیا چیزیں چلیں گی، لیکن میں ایک آپ کو کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پھر یہ پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ شاید پاکستان کو اس چیز کا اندازہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے افغانستان کے اندر طالبان پاور میں آئے ہیں، انڈیا نے اپنی ہیومینیٹیرین سچویشن کا سٹاک لینا، وہ کہتے ہیں آپ جس ملک میں جاتے ہیں تو ہیومینیٹیرینزم کے نام پہ جاتے ہیں نا، کہ ہیومینیٹیرین جاتے ہیں یہ کریں گے وہ، یا انڈیا بار بار کہتا ہے جی ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو چیز ہے جی، ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یار آپ لوگ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام نہ کرنا، ہم آپ کو روٹی دال پانی بجلی ہم نے ماضی میں جو کیا تھا وہ بھی ہے، لیکن پلیز یہ سب کچھ نہ کرنا، فار گاڈ سیک بس کر دیو، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ نہ کرنا، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا۔ پاکستان انڈیا، ٹھیک ہے جی، اب انڈیا کی جو پالیسی ہے افغانستان کی طرف، وہ ایک نیا چیپٹر کھول چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ $3 ارب جو پہلے دیا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ کابل امبیسی بند ہو گئی اگست میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک ریسکیو آپریشن کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پہ نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ذرا دکھ دینا ہے، تکلیف دینی ہے، پاکستان کو ذرا ہلانا جلانا ہے، تو طالبان انڈیا کے قریب ہو جاؤ،
ठीक है जी। पाकिस्तान की एयर फोर्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हमलों में आम लोगों की मौत होने का दावा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे और बॉर्डर पर हलचल बढ़ा दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं पर काबुल फ्रंटलाइन ने बताया कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तालिबान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में भारी हथियार तैनात किए हैं। भारी और विमान भेदी हथियार सीमा की तरफ भेजे जा रहे हैं। हथियारों की तैनाती अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की पाकिस्तान को चेतावनी जारी करने के बाद की जा रही है। याकूब मुजाहिद ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के हवाई हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान की हैसियत नहीं है कि वो हमें जवाब दे दे। हमारे पास परमाणु बम है, हम एक गिराएंगे पूरा तालिबान खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि यही तालिबान है जिसने अमेरिकी सैनिकों को भी बाहर खदेड़ मारा था। हालांकि अमेरिका खुद की मर्जी से ही अफगानिस्तान से निकला था, लेकिन पाकिस्तान इसको हल्के में ले रहा है। वहीं पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया। हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई शरणार्थी मारे गए, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर जल्दी ही पाकिस्तान पर कुछ बड़ा हमला हो सकता है और इससे जुड़ी हुई खबर लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।